الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ پیدا کیا اور جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہگار امتیوں کے لیے وہ اعمال چن چن کر بیان فرما دیے جو اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا لمبا قیام کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا۔ کہنے لگے، کہاں ہم اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ پس ان میں سے ایک کہنے لگا، میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا، میں زمانہ بھر روزے دار رہوں گا اور کبھی دن کو افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کراؤں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ ہو جنہوں نے ایسی باتیں کہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں، پس جس نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ قیامت کی حشر خیز گرمی میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، تکلیف سے بے قابو ہو کر لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھو کیسا سخت وقت آ پہنچا ہے، کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور سفارش کر سکے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے مشورے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آج اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا، لیکن میں نافرمانی کر بیٹھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا، اور میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، اس لیے آج تو مجھے بس اپنی جان کی فکر ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں نہیں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی اور آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر فضیلت دی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد اتنا غصے میں کبھی آئے گا۔ دنیا میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہ تھا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور کلمۃ اللہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا اور اللہ کی روح ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کی۔ آج ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسے غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی اس قدر غصے میں آئے گا۔ جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں پھر سب لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اپنے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش فرما دیجئے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمے میرے دل میں ڈال دیں گے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ میدان حشر میں امتوں کے لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مخاطب کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمہ: بے شک اے نبی، ہم نے تجھے کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دے اور تم پر نعمتوں کی تکمیل کرے اور تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو گناہوں سے دھلے ہی ہوئے تھے، گناہگار امتیوں کا میلا دامن انہیں غمزدہ کر دیتا ہے۔ وہ جو پتھر مارنے والوں کی اصلاح کے لیے راتوں کی تاریکیوں میں آنسو بہایا کرتے تھے، وہ امت کے کندھوں پر گناہوں کی گٹھڑیاں دیکھ کر خوش کیوں کر ہو سکتے تھے؟ چنانچہ وقتاً فوقتاً ہمیں کئی ایسے اعمال بتا دیے جن سے اللہ کی ناراضگی بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں۔